जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। मैं आपका हमाई अहमद बात कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ नाजरीन आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, मैंने आज का जो मौजू है वो 14 अगस्त के हवाले से वीडियो बनानी है। आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। जब आप वीडियो को छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, तो आपको मुकम्मल मालूमात जो है वो हासिल नहीं हो पाती। नाज़रीन, 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान की आज़ादी का दिन था। बरे सगीर पाको हिंद की तकसीम से पहले 1947 से पहले हिंदुस्तान में जितनी भी बरादरियाँ थी, हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई वगैरह, सारे इकट्ठे रहते थे। लड़ाई झगड़े बहुत होते थे। हिंदू इंतहा पसंद लोग मुसलमानों को पसंद नहीं करते थे। लड़ाई झगड़े होने, मार कुटाई, लोगों को मारा गया। फिर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का ख्वाब था कि मुसलमानों के लिए अलग वतन जो है बनाया जाए, ताकि मुसलमान अपना एक अलग पहचान रख सकें। उस ख्वाब को पूरा किया कायदे मिल्लत जमहूरियत पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी 1947 से पहले मुसलमानों को। बहुत ज़्यादा मुसलमानों को शहीद किया गया। 14 अगस्त 1947 सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि वो दिन है जिसके पीछे लाखों कुर्बानियाँ, बेशुमार आंसू और एक आज़ाद वतन का ख्वाब पोशीदा है। आज हम जिस आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेते हैं, उस आज़ादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने एक तवील जद्दोजहद की। 1947 से पहले बर्र सगीर के मुसलमान सियासी, समाजी और माशी मसाइल से दो चार थे। वक्त गुजरने के साथ ये एहसास मजीद मजबूत होता गया कि अपनी मजहबी, सकाफती और सियासी शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अलहदा वतन नागुज़ीर है। इसी मकसद के लिए लाखों मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर एक अजीम तहरीक का आगाज़ किया। रहनुमाओं ने अपनी बसीरत से रहनुमाई की, कारकुनों ने दिन रात मेहनत की और आम लोगों ने हर तरह की कुर्बानियां दी। किसी ने अपना घर छोड़ा, किसी ने अपना कारोबार, और कई ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी जान तक कुर्बान कर दी, सिर्फ इस उम्मीद में कि आने वाली नस्लें आज़ादी की जिंदगी गुजार सकें। 14 अगस्त को पाकिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा। ये सिर्फ एक नए मुल्क का कयाम नहीं था, बल्कि लाखों मुसलमानों की बरसों पर मुहित जद्दोजहद, बेशुमार कुर्बानियों का नतीजा था। लेकिन आज़ादी का सूरज आसानी से तुलू नहीं हुआ। तक़सीम हिंद के दौरान लाखों अफराद को अपने आबाई घर बार छोड़कर हिजरत करना पड़ी। रास्तों में बेशुमार खानदान बिछड़ गए, हजारों जानें ज़ाया हुई और लाखों लोग अपने प्यारों की यादें साथ लिए एक नए वतन की तरफ रवाना हुए। ये तारीख का ऐसा दर्दनाक बाब है जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इन तमाम कुर्बानियों का मकसद सिर्फ एक नई सरजमीन हासिल करना नहीं था, बल्कि एक ऐसा वतन तामीर करना था जहां मुसलमान अपनी शनाख्त, अपने अकीदे, अपनी रिवायात और अपनी अक़दार के मुताबिक आज़ादी और वक़ार के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। आज जब हम यौम आज़ादी मनाते हैं, सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं, तो हमें इन अजीम कुर्बानियों को भी हमेशा याद रखना चाहिए जिन्होंने हमें ये आज़ादी अता की। आज़ादी सिर्फ एक नेमत नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। आइए इस यौम आज़ादी पर ये अहद करें कि हम इत्तेहाद, ईमान, नज़्म ज़ब्त, मेहनत, दियानतदारी और कौमी यकजहती को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे और पाकिस्तान को एक मजबूत, खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। 1947 को जब करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, 23 मार्च 1947 को
تو ہندو لوگ جو تھے وہ بہت انہوں نے غصہ کیا. ان کی جو کابینہ تھی, جو ان کے لیڈران تھے, وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ مسلمانوں کو الگ زمین دیں, ان کا الگ وطن ہو. تو بہت مشکلات سے, بہت ہی زیادہ جد و جہد کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح نے وطن کی قرارداد منظور کروائی 23 مارچ 1947 کو. اس میں قائد اعظم محمد علی جناح, علامہ اقبال صاحب, چودھری رحمت علی اور بھی دیگر ہستیاں تھیں جنہوں نے مل کر ایک وطن کی بنیاد رکھی جو کہ پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں. یہ پاکستان جو ہے بہت قربانیوں سے ہمیں حاصل ہوا. جب 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا تب بہت سارے مسلمانوں کو شہید کیا گیا, لوگوں کو شہید کیا گیا ہندوؤں نے. 14 اگست 1947 صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ وہ دن ہے جس کے پیچھے لاکھوں قربانیاں, بے شمار آنسو اور ایک آزاد وطن کا خواب پوشیدہ ہے. آج ہم جس آزاد فضا میں سانس لیتے ہیں اس آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے ایک طویل جدوجہد کی. 1947 سے پہلے بر صغیر کے مسلمان سیاسی, سماجی اور معاشی مسائل سے دوچار تھے. وقت گزرنے کے ساتھ یہ احساس مزید مضبوط ہوتا گیا کہ اپنی مذہبی, ثقافتی اور سیاسی شناخت کے تحفظ کے لیے ایک علیحدہ وطن ناگزیر ہے. اسی مقصد کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے متحد ہو کر ایک عظیم تحریک کا آغاز کیا. رہنماؤں نے اپنی بصیرت سے رہنمائی کی, کارکنوں نے دن رات محنت کی اور عام لوگوں نے ہر طرح کی قربانیاں دی. کسی نے اپنا گھر چھوڑا, کسی نے اپنا کاروبار, اور کئی ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی جان تک قربان کر دی, صرف اس امید میں کہ آنے والی نسلیں آزادی کی زندگی گزار سکیں. 14 اگست کو پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا. یہ صرف ایک نئے ملک کا قیام نہیں تھا بلکہ لاکھوں مسلمانوں کی برسوں پر محیط جدوجہد, بے شمار قربانیوں کا نتیجہ تھا. لیکن آزادی کا سورج آسانی سے طلوع نہیں ہوا. تقسیم ہند کے دوران لاکھوں افراد کو اپنے آبائی گھر بار چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑی. راستوں میں بے شمار خاندان بچھڑ گئے, ہزاروں جانیں ضائع ہوئیں اور لاکھوں لوگ اپنے پیاروں کی یادیں ساتھ لیے ایک نئے وطن کی طرف روانہ ہوئے. یہ تاریخ کا ایسا دردناک باب ہے جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. ان تمام قربانیوں کا مقصد صرف ایک نئی سرزمین حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ ایک ایسا وطن تعمیر کرنا تھا جہاں مسلمان اپنی شناخت, اپنے عقیدے, اپنی روایات اور اپنی اقدار کے مطابق آزادی اور وقار کے ساتھ زندگی گزار سکیں. آج جب ہم یوم آزادی مناتے ہیں, سبز ہلالی پرچم بلند کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں, تو ہمیں ان عظیم قربانیوں کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے ہمیں یہ آزادی عطا کی. آزادی صرف ایک نعمت نہیں بلکہ ایک ذمہ داری بھی ہے. آئیے اس یوم آزادی پر یہ عہد کریں کہ ہم اتحاد, ایمان, نظم و ضبط, محنت, دیانتداری اور قومی یکجہتی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اور پاکستان کو ایک مضبوط, خوشحال اور ترقی یافتہ ملک بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. پاکستان زندہ باد. کہ ہندوستان سے پاکستان میں لوگ کیسے آئے تھے, بارڈر کراس کیسے کیا. کوئی پیدل سفر کر کے آئے لوگ, کوئی ٹرین میں آئے. تو ہندوؤں نے جتنے بھی اس دن شہید کیے لوگ, وہ لاکھوں کی تعداد میں شہید ہوئے. یہ پاکستان ہمیں پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملا, اس کی آگے بہت زیادہ قربانیاں ہیں اس کے پیچھے. Open the doors. Yeah, no. Oh, sir, no. It's not for you, sir.
آج کل ہم جو پاکستان میں رہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وطن عطا کیا مسلمانوں کو. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے قرارداد پاکستان منظور کروائی، پاکستان کے لیے زمین لی، ان کا اب الگ ملک بن گیا 1947 میں ہندوؤں کا، اور پاکستان میں الگ وطن بن گیا. ناظرین آپ یہاں پر تھوڑا سا غور کیجئے گا بات کو کہ پاکستان میں مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، ہندو، حتیٰ کہ ہندو لوگ بھی پاکستان میں رہتے ہیں. تو یہاں پر پرامن سکون سے لوگ رہتے ہیں، کوئی افراتفری نہیں ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. 1947 سے لے کے آج 2026 ہے، 79 سال ہو گئے، 79 ایئرز ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے. اور پاکستان میں بہت زیادہ جو حکومتیں آئی ہیں انہوں نے پاکستان کو الحمدللہ آگے لے کر چلے ہیں. پاکستان کی ترقی کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون نے بہت زیادہ ترقیاتی کام کروائے ہیں. پاکستان میں موٹر ویز بنائی گئی، یونیورسٹیز بنائی، بہت زیادہ منصوبات بنائے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون نے. اب جتنی بار بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی ہے بہت زیادہ وہ پاکستان کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کرتے رہے. اور پاکستان میں الحمدللہ مانچسٹر آف فیصل آباد کو مانچسٹر آف پاکستان کہا جاتا ہے. فیصل آباد کو مانچسٹر آف پاکستان کہا جاتا ہے. آج تک نہ مسلمانوں نے ہندوؤں پر حملہ کیا پاکستان میں، نہ عیسائیوں پر حملہ کیا، نہ سکھوں پر حملہ کیا، کیونکہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے. پاک سرزمین کہ یہ جگہ جو ہے، یہ زمین جو ہے یہ پاک ہے. انتہا پسندی سے، دہشت گردی سے یہ زمین پاک ہے الحمدللہ. تو ہم 14 اگست کیوں مناتے ہیں؟ یہ یادگار ہے. 1947 14 اگست کی یاد ہم مناتے آ رہے ہیں. 79-80 سال ہو گئے ہم الحمدللہ 14 اگست مناتے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو اس کے جب ہم یہ مناتے ہیں تو ہندوؤں کو بہت مرچیں لگتی ہیں، بہت مرچیں لگتی ہیں کہ ہم سے ملک چھین لیا گیا تھا، ہم سے زمین چھین لی گئی تھی. وہ بیوقوف لوگوں، اب بھی وہ لوگ جو ہندو ہیں وہ پاکستان پر حملہ کرتے ہیں. اب الحمدللہ پاکستان کی جو سرزمین ہے، پاکستان کی جو پاک فوج ہے، وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پاکستان کو سنبھالا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے بعد. اور ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں پاک فوج کو جنہوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر بارڈر پر ڈیوٹیاں کرتے ہیں اور ہم سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. ہم اس بات کی خوشی مناتے ہیں ہر سال 14 اگست کو کہ پاکستان زندہ باد. 79 سال ہو گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم پاکستان میں رہتے ہیں، پرسکون زندگی گزار رہے ہیں. مگر یہ چیز ہندوؤں کو ہندوستان میں ان کو مرچیں لگتی ہیں کہ پاکستان اتنا خوشحال ملک کیسے بن رہا ہے. بندہ کی جائے اپنا بت دی پوجا کرتے ہیں. انہوں بندہ سمجھانے لی تے انہوں جنہوں نے سمجھانا ہو تے آپ نہایت ترین غلیظ انسان. وہ اب
حملوں کے ذریعے پاکستان کی عوام کو، پاکستانی فوج کو ڈراتے ہیں۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھنا، اگر انڈیا والے میری بات ان تک پہنچتی ہے کہ پاکستانی فوج اور پاکستان کی عوام ڈرنے والی نہیں ہے، پاکستان کی فوج ہمیشہ زندہ باد اور پاکستانی فوج ہمیشہ جنگ کے لیے تیار ہے۔ ہم 14 اگست مناتے ہیں ہر سال، الحمدللہ جشن مناتے ہیں اس کا۔ اور خوشی مناتے ہیں کہ مسلمانوں کو الگ وطن ملا اور مسلمان جو ہیں وہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ اس موقع پر ہم جشن مناتے ہیں، 14 اگست کو جھنڈے لگاتے ہیں۔ پاکستانی ملک جو ہے وہ اب ہمارا ہے اور ہم اس کے اندر رہتے ہیں پر امن سکون سے۔ مٹی کے تعویذ بنا کے نام وطن کا گلے لگا کے ہر مشکل سے ہاتھ چھڑا کے تیرے سارے خواب بچا کے بس اتنا کہنے شکریہ پاکستان پاکستان شکریہ مسکرا پاکستان پاکستان مسکرا۔ اب یہ بات بھی ہندوؤں کو جو ہے وہ ناپسندیدہ گزرتی ہے کہ مسلمان اب خوش کیوں ہو، بیوقوف انسانوں ہندوؤں۔ اگر کسی نے پاکستان کی طرف کسی ملک نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو پاکستانی فوج، پاکستان کی عوام تیار ہے جنگ کے لیے، یہ ذہن میں رکھنا۔ پاکستانی فوج کا اعلان ہے کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ پاکستانی فوج ہمیشہ پاکستان کی رکھوالی کرتی آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور کرتی رہے گی، مگر ہندو پھر بھی نہیں ہٹتے، اپنی بیوقوفانہ حرکتوں سے وہ حملے کرتے ہیں تو ان کو منہ توڑ جواب ملتا ہے ان حملوں کا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل و کرم ہے پاکستان پر۔ اب ہم پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور بہت سے زیادہ خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں لوگ۔ ترقیاتی منصوبے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوئے ہیں پاکستان میں، اور پاکستان زندہ باد۔
मेरी तरफ से आपको 14 अगस्त मुबारक हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आपको मुकम्मल मालूमात जो है वो हासिल हो सके। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि पाकिस्तान में अक़लियती बरादरी भी रहेगी, मुसलमान भी रहेंगे, हर एक अपने अपने इलाके में रहेंगे, अपने अपने शहर में रहेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह कायद आज़म की वो बात इल्लामा मोहम्मद इकबाल का ख्वाब कायद आज़म ने पूरा किया और यहाँ पर आके अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान खुशहाल है। 1971 की जंग में बांग्लादेश और पाकिस्तान की तकसीम हुई थी। बांग्लादेश में जो लोग चले गए थे तकसीम पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाद, वो अपने अलहदा मुल्क में हैं, वो अपने अलहदा मुल्क में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और पाकिस्तान की अवाम अलहदा ज़िंदगी गुजार रही है। अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह हम रहे ना रहे पाकिस्तान रहेगा और पाकिस्तान पर कोई आंच नहीं आने देंगे। ये अल्लाह ताला का फजल व करम है। तो नाजरीन, ये मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन।